بطخ کے بچے اور جھیل کا راز۔ ایک پرسکون گاؤں کے کنارے ایک بڑی سی نیلی جھیل تھی۔ اسی جھیل میں ایک خوبصورت بطخ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کے نرم نرم پر، ننھی چونچیں اور پانی میں تیرنے کا انداز دیکھ کر سب مسکرا دیتے۔ بطخ اپنے بچوں کو بہت چاہتی تھی۔ روز صبح وہ کہتی، آؤ میرے پیارے بچوں، آج تمہیں کچھ نیا سکھاؤں گی۔ بچے کتار بنا کر اس کے پیچھے پیچھے تیرنے لگتے۔ کبھی وہ پانی پر تیرنا سکھاتی، کبھی غوطہ لگانا، کبھی خطرے کی صورت میں چھپنے کا طریقہ۔ سب بچے ہنسی خوشی سیکھتے، لیکن ان بچوں میں ایک سب سے چھوٹا بچہ تھا جس کا نام چوچو تھا۔ چوچو بہت شرارتی تھا۔ اس کی عادت تھی کہ ماں کی بات نہیں مانتا اور اکثر الگ ہو کر ادھر ادھر بھاگ جاتا۔ ماں بطخ اسے بار بار سمجھاتی، بیٹا جھیل میں کچھ خطرناک جانور بھی ہے، اگر تم اکیلے نکلے تو نقصان ہو سکتا ہے۔ مگر چوچو ہمیشہ ہنستے ہوئے کہتا، امی میں بہادر ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک دن بطخ اپنے بچوں کو جھیل کے ایک نئے حصے میں لے گئی جہاں پانی ذرا گہرا تھا۔ سب بچے ماں کے پیچھے رہ کر تیر رہے تھے، مگر چوچو نے ضد کی اور کہا، میں تو اکیلا ہی آگے جاؤں گا۔ وہ جیسے ہی ماں سے دور گیا، پانی کے نیچے سے ایک بڑی مچھلی نے حرکت کی۔ چوچو گھبرا گیا، اس نے چیخ کر ماں کو پکارا۔ ماں فوراً وہاں پہنچی اور اپنے پر پھیلا کر بچے کو بچا لیا۔ ماں نے سختی سے کہا، دیکھا بیٹا، اگر میری بات نہ مانو گے تو خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ چوچو ڈر تو گیا، مگر دل ہی دل میں سوچا، میں اگلی بار اور دھیان رکھوں گا۔ اگلی صبح سورج کی روشنی جھیل کے پانی پر جگمگا رہی تھی۔ بطخ اپنے بچوں کو کنول کے پھول دکھانے لے گئی۔ سب پھولوں کے بیچ کھیلنے لگے۔ اچانک چوچو نے دیکھا کہ ایک طرف رنگ برنگی تتلیاں اڑ رہی ہیں۔ اس کا دل للچایا۔ وہ آہستہ آہستہ کتار سے نکل گیا اور تتلیوں کے پیچھے بھاگنے لگا۔ تتلیاں اسے جنگل کی طرف لے گئیں۔ کچھ ہی دیر میں چوچو جھیل سے بہت دور نکل گیا۔ اب وہ ڈر گیا، امی میرے بہن بھائی کہاں ہیں؟ لیکن جواب میں صرف جنگل کی آواز تھی۔ اچانک اس کے قریب ایک لومڑی آ گئی۔ لومڑی نے چوچو کو دیکھا اور کہا، کیا مزے کا ناشتہ مل گیا۔ چوچو کے پر کانپنے لگے۔ اس نے فوراً شور مچایا۔ خوش قسمتی سے اس دن وہی ہرن وہاں سے گزر رہا تھا جسے کچھ دن پہلے ماں بطخ نے جھاڑیوں سے آزاد کیا تھا۔ ہرن نے لومڑی کو بھگایا اور چوچو کو دوبارہ جھیل تک چھوڑ آیا۔ ماں نے چوچو کو دیکھا تو اس کے آنسو نکل آئے۔ بیٹا یہ دنیا اچھی بھی ہے مگر خطرناک بھی، اکیلے نکلنے والے اکثر بھٹک جاتے ہیں۔ چند دن بعد جھیل پر تیز طوفان آیا۔ ہوا کے زور سے لہریں اچھلنے لگی۔ سب بچے ڈر کر ماں کے پروں کے نیچے چھپ گئے، مگر چوچو نے کہا، میں بہادر ہوں، مجھے چھپنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ پانی پر تیرنے لگا، لیکن ہوا کا زور اتنا تھا کہ وہ بہتا ہوا دور نکل گیا۔ لہریں اسے ادھر ادھر دھکیل رہی تھی۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ اب چوچو کو اپنی غلطیاں یاد آئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، کاش میں اپنی ماں کی بات مانتا۔ ماں بطخ نے جیسے ہی بچے کی آواز سنی، فوراً اس کے پیچھے گئی۔ اپنے مضبوط پروں سے لہروں کو چیر کر چوچو کو واپس لے آئی۔ اس بار چوچو ماں کے گلے لگ گیا اور روتے ہوئے بولا، امی میں وعدہ کرتا ہوں اب کبھی آپ کی بات نہیں ٹالوں گا۔ ماں نے اس کے سر پر پیار کیا اور کہا، میرا بیٹا اگر میری بات مانے گا تو ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد چوچو سب سے زیادہ فرمانبردار بن گیا۔ اب وہ ماں کی بات سنتا، کتار میں رہتا اور دوسروں کی مدد بھی کرتا۔ گاؤں کے سب بچے جب جھیل پر آتے تو ماں بطخ انہیں یہ قصہ سناتی اور کہتی، یاد رکھو بڑوں کی بات میں ہمیشہ تجربہ چھپا ہوتا ہے، جو نافرمانی کرے گا وہ مشکل میں پڑے گا۔ یہ کہانی بچوں کو سکھاتی ہے کہ ماں باپ اور بڑوں کی بات ماننا ہی اصل حفاظت ہے۔ ضد اور نافرمانی اکثر نقصان پہنچاتی ہے، جبکہ فرمانبرداری سے زندگی آسان اور محفوظ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔